إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون. حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور اس نعمت اسلام پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر بجا لائے ہیں، ان انعامات پر جس قدر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی تعمیر ہم بیان کریں کہ بہت کم ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا انعام اس طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہج پر رکھا ہے جو نہج ہمارے نبی کا تھا، ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، جو بدعات سے پاک، خرافات سے پاک، رسوم و رواج سے بچ کر کے ہم خالص دین پر، حق کے راستے پر اپنے آپ کو عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور عبادات اور بندگیوں میں سب سے جو اعلیٰ چیز ہے وہ ہے ایمان. اگر یہ ایمان نہ ہو اور انسان اخلاقی اعتبار سے، مال و ثروت کے اعتبار سے اور دوسرے اور انعامات اور اکرامات اس کے پاس ہوں اور ایمان کی دولت سے وہ روشناس نہ ہو تو اس کی زندگی کا کوئی معیار قائم نہیں ہوتا، کوئی معیار نہیں بنتا. اسی لیے بغیر ایمان کے نہ عبادت قبول ہے، نہ اس کی کوئی بندگی قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کا حج و عمرہ قبول. اسی لیے اس ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور جس دولت سے ہم سرفراز کیے گئے ہیں اس کی حفاظت
ہماری بہت بڑی ذمہ داری۔ اب اس ایمان کو خراب کرنے کے لیے جو بھی چیزیں درمیان میں ہمارے حائل ہوں، ان سب راستوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اب آپ کے ایمان کے خراب کرنے کے ذرائعوں میں یا اسباب میں سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے وہ شیطانی وساوس اور اس کے خیالات۔ اور شیطان ہم سب کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ جب وہ جنت سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اوراد درگاہ ہوا، اور وہیں پر اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگ لی تھی اور اس کو وہ اجازت دے دی گئی تھی کہ تم جاؤ اور دنیا کے اندر گمراہیاں پھیلاؤ، لیکن میرے جو نیک بندے ہیں تمہارا اثر ان پر نہیں چلے۔ تو گویا کہ وہ اس ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے اندر آیا اور اس پیمان کے ساتھ آیا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ اب گمراہی کے جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ چاہے حلال ہوں یا چاہے وہ حرام ہوں، وہ دونوں ذرائعوں کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کر دے گا۔ ہو سکتا آپ بہت زیادہ عبادت گزار ہوں تو آپ کے نفس میں ایسی چیز ڈال دے گا کہ آپ عجب میں مبتلا ہو جائیں گے، فخر میں مبتلا ہو جائیں گے کہ میں کیا میری عبادت ہے، کیا میرا عمرہ ہے، کیا میرا حج ہے، ہم نے تو اتنے حج کیے ہیں، ہم نے تو اتنا عمرہ کیا ہے، میرے پاس اتنی، میں تو اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور آپ کے دل کے اندر ریا اور نمود داخل کر دیا۔ تو عبادت کے ذریعے سے بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، آپ کے ایمان کو ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ اور جو ویسے ذرائع ہیں جن کو شیطانی ذرائع کہا جا سکتا ہے، یا خراب جو ذریعے اور راستے ہیں، ان کے ذریعے سے تو وہ کوشش کرے گا کہ کس طریقے سے آپ کو اسے رنگ کر کے، اس پر ملمہ سازی کر کے، اسے چمکا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے اور اسے سہل الوصول بنا دے، یعنی بہت آسان بنا دے اس تک پہنچنا، اور آپ اس جگہ آرام کے ساتھ آپ وہاں پر پہنچ جائیے۔ تو ان ذرائعوں کا بھی شیطان استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے یا ان اسباب اور ان ذرائعوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے جو چیزیں ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس سے، جہنم کی آگ سے۔ سب سے پہلے آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اور پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی آل اولاد کو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف انسان اپنے آپ کو صرف عبادات اور بندگیوں میں مشغول پائے، تمام واجبات اور فرائض کو وہ انجام دے، اور خاندان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے وہ غفلت کا شکار ہو جائے۔ نہیں، یہ ہماری فرض منصبی ہے، اور ہماری ذمہ داریوں میں یہ چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ اس کی فکر ہونی چاہیے اور یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں، وقودہ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں۔ آگے فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر جو لوگ متعین ہوں گے وہ بہت سخت جاں ہوں گے، بہت سخت لوگ ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو ڈیوٹی سونپ دی ہے وہ اس ڈیوٹی کو وہ ادا کریں گے، اس میں ذرہ بھی مروت نہیں ہوگی، ان کی طرف سے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں، جب ان پر کوئی سزا عائد ہوتی ہے، کورٹ کے ذریعے سے ان پر کوئی سزا سنا دی جاتی ہے،
تو اس کے بعد بھی ان کے لیے آپشن رہتا کہ بھی چلو اس ملک کا صدر جمہوریہ وہ اس سزا کو یہ معاف کر سکتا ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے وہ جج سامنے دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر کچھ رحم آ جاتی ہے اور سزا وہ ہلکا کر دیتا ہے. لیکن وہاں نہیں. فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی بالکل بھی مخالفت نہیں کرتے. جو حکم دیا گیا ہے اس چیز کو وہ بجا لاتے. یعنی ان کے ہاں مروت نہیں ہے. جو اس جہنم کے جو داروغہ ہیں، جو خازن ہیں، ان کے ہاں بالکل بھی ذرہ برابر بھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کے حقدار ہیں ان کے یہاں کوئی نرمی، کوئی رعایت، کوئی مروت ہرگز نہیں ہے. تو اب کیا کرنا جب اس جہنم کی یہ حالات ہیں اور وہاں سے بچنے کو ہم کو حکم دیا گیا ہے، ہر اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. آج آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، جہاں دنیا میں گمراہی کے بہت سارے اسباب اور اس کے علل ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ جو سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے. آج اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں. ہاں، اگر ہم فائدہ گنانے چلیں تو ایک لمبی فہرست ہے. ہاں، کہ جن کے ذریعے سے یا وسائل مواصلات یا کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں. میں چونکہ وہ عنوان نہیں ہے اس وجہ سے میں اس طرف نہ جا کر کے میں صرف سوشل میڈیا کے جو مضر اثرات ہیں، جو انحراف کی جو چیزیں ہیں، اور اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہاں، کسی چیز کے فائدے بتائے جائیں اور اس کے اگر مضر اثرات نہ بتائے جائیں، جیسے ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے لیکن پرہیز بتاتا ہے کہ یہ دوا جب آپ استعمال کریں گے تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو اس دوا کا جو اثر ہے وہ اثر غائب ہو جائے گا. یہ وہ دوا اپنی جو اثر نہیں دکھا پائے گی، تو نتیجتاً آپ بیمار کے بیمار ہی رہ جائیں گے. تو اس لیے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے انسان کے لیے. ہاں، جن کے ذریعے سے شیطان حاوی ہوتا ہے اور ہماری ایمانی انحراف کا سبب بنتا ہے، ہماری فکری انحراف کا سبب بنتا ہے، ہمارے اخلاقیات کے بگاڑنے کا وہ سبب بنتا ہے. اور اسی طریقے سے آج جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ضیاء وقت، یعنی وقت کے بربادی کا ایک بہت بڑا سامان آج لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے، جس میں انسان یعنی ڈوبا ہوا رہتا ہے، مستغرق رہتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا وقت جو ہے کیوں ایسے خرچ ہو گیا. وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے جو قیمتاً خریدی نہیں جا سکتی. دنیا کی واحد چیز ہے جس کو آپ قیمت دے کر کے آپ خرید نہیں سکتے. تو اس کے ضیاع کا اور اس کے نقصان کا یہ باعث بنتا ہے. میں ترتیب وار ان چیزوں کو شمار کراتے چلتا ہوں تاکہ ہم اس چیز سے بچ پائیں، اپنے کو ہم بچائیں، اپنی آل اولاد کو بچائیں، اور جو ہمارے دسترس میں ہوں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، انہیں ہم بچانے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں کی اس سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی چیزوں میں ایک بڑی چیز بن گئی ہے اس وقت. اب آپ دیکھیں گے کہ ایمانیات میں کون سی چیزیں آتی ہیں. ایمانیات میں معروف چیزیں بھی ہیں اور ایمانیات میں منکرات، یعنی معروف چیزوں کو بجا لانا اور منکرات سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. ان سب چیزوں کو اسلام نے حد بندی کی ہے کہ ہم کو اس حدود میں زندگی گزارنی ہے. اسی لیے معمولی سے معمولی چیزوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہو، انہیں بچا سکتے ہو. اب ایمانی چیزیں، جو چیزیں انسان کے ایمان کو متاثر کرنے والی ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. اب مثال کے طور پر
آج آپ دیکھیں گے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا جو پڑھے لکھے لوگ تو ہیں لیکن اپنے ذہن کا استعمال اس طور پر نہیں کرتے ہیں جو شریعت کی حد بندی ہے۔ تو شریعت کی حد بندی میں اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو اتنے دور تک وہ چلے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، کہ اس کائنات یہ تو اپنے آپ جو ہے بگ بینگ سے یوں ہی ایسے ہی جو ہے یہ وجود میں آ گئی ہے، یا اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یا اس کا کوئی خالق نہیں ہے، جو یعنی اللہ کی وجود کا بیٹھتا ہے، کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے یہ خود بخود چلتا ہے۔ اس نوعیت کی چیزیں انسانوں کے ذہنوں کے اندر کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اسی راستے سے آتی ہے موجودہ زمانے کے اندر جو ہے، اور اس پر یہاں تک پہنچنا انسان کے لیے بہت زیادہ آسان سا ہو گیا ہے۔ تو آج ہمارے ایمان کے خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے آج، اور وہ کس طور پر بھی، وہ اس طور پر بھی کہ آج طرح طرح کے بیانات، طرح طرح کے لیکچرز اور طرح طرح کے مضمون اور آرٹیکلز ایسے آپ کو ملیں گے کہ انسان پڑھ کر کے اور پھر اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، گمراہی کے راستے پر ڈال لیتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ قرار پایا کہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، شریعت کی جو تعلیم ہے بنیادی تعلیم، اس تعلیم سے ہم اپنے آپ کو آگاہ کریں، اور ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے اور اتنی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد پر ہم گمراہی کے راستے پر اپنے آپ نہ جائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس پلیٹ فارم سے جو چیز ہم کو آ رہی ہے، ہم اس چیز کے صحیح اور غلط کرنے پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے لیے ہارڈ کاپی تلاش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ان لوگوں تک ہمیں پہنچنا پڑے گا جو ہمیں ہماری صحیح رہنمائی کر پائیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل علم سے رابطہ، یہ سوشل میڈیا یہ آپ کو معلومات دے سکتا ہے، لیکن یہ صحیح معلومات نہیں دے سکتا، یا کس وقت صحیح معلومات آپ کو ملنی چاہیے اس وقت وہی آپ کو نہیں دے گا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ چیز جب آپ چاہو جہاں چاہو کہ وہاں پر وہ چیز آپ کو جو ہے فراہم کرے گا، لیکن اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اس صحت کے کس درجے پر ہے، یا اس کی جو بات ہے اس بات کے اندر کتنی طاقت ہے ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی ہو۔ اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ بھی ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اجتماعات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دروس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، یہ چینلز ہیں، ان کے ذریعے سے ہم یہ واعظ، نصیحت، تقریر، یہ ساری چیزیں سن کر کے ہم جو ہے صحیح راستے پر ہم آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس اس کی تمیز نہیں ہے کہ کس کی بات کو سننا اور کس کی بات کو جو ہے نہ سننا، یہ ہمارے پاس ہمارے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں میرے بھائی۔ اس لیے آج بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جن میں ہم تمیز نہیں کر پاتے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے اس نوعیت کی یعنی غیر ارادی طور پر وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان کا جو دل یہ ہمیشہ برائیوں کی طرف جو ہے یہ مائل ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے آپ جانتے ہیں، آج قرآن کریم کی ایک آیت آپ ڈھونڈیے تو ایسے مخرب اور ایسے خراب کرنے والے اور ایسی تصویریں اور ایسی غریاں اور فحاشی تصاویر کے ساتھ چیزیں آپ کی اسکرین پر دوڑتی رہتی ہیں کہ انسان اس طرف جو ہے مائل ہوتا ہے، پھر نگاہوں کا گناہ، اور اس کے آگے یہ دھیرے دھیرے بڑھتے انسان فحاشی اور زناکاری اور بدکاری کی طرف انہیں آپ کو ڈال دیتا ہے، اور یہ ایمان کے خراب کرنے کی یہ چیزیں ہیں۔ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ اتقوا موادی التہم، کہ تہمت والی جگہوں سے بچو، یعنی اگر آپ کو ایسی جگہ جانے سے اتہام آپ کے اوپر لگ جائے گا تو آپ کو وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ شراب کی دکان پر پانی کی بوتل آپ کو ملے گی، لیکن آپ کو شراب کی دکان پر آپ پانی کی بوتل اگر خریدنے جائیں گے، گزرنے والا آپ کو دیکھ لے گا کہ بھئی
تو وہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ پانی کی بوتل خرید رہے ہیں کہ یا دوسری بوتل خریدنے کے. تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس دکان سے جا کر کے پانی خریدو. بھلے ہی آپ پانی خرید رہے ہو، جائز چیز خرید رہے ہو، لیکن نہیں جائز. اسلام آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ یہ تقو مواد یا تہمت والی جگہوں سے آپ بچو جو ہے. آج آئیے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے اتنی ایمان کے خراب کرنے والی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے. ہاں یہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کے لیے وہاں تک پہنچنا یہ بہت بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کی حفاظت کے لیے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں ہمیں اپنانی چاہیے. تو ہمارے ایمان کے خراب کرنے کے اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہیں اسلام منع کرتا ہے. ہاں کہ آپ اپنی نگاہوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھو جو چیزیں منع ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ہاں کہ اے نبی مومنوں سے کہہ دیجیے وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں. ہاں اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. گویا کہ اس نگاہ کی حفاظت یہ آپ کو برائی کے راستے پر جانے سے جس کا آخری یعنی اس برائی کا نگاہ کی برائی کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ کیا ہے؟ بدکاری اور زناکاری پر جا کر کے ختم ہوتا ہے. تو اسلام نے اس برے راستے کی جو پہلا زینہ ہے وہیں پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ کو اپنے نگاہوں کو پست رکھنا ہے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اب اس نیچی رکھنے کے معنی یہ ہے کہ آپ ایسی تصاویر آپ کے نگاہوں سے نہیں گزریں گے، ایسے ویڈیوز آپ کے نگاہوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے. ہاں ایسی چیزوں سے آپ اجتناب کریں جو آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی ہے اور اس بدکاری اور بے حیائی تک اپنے آپ کو جو ہے وہاں مبتلا کریں. اور ہم سب یہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العینان تزنیان وزیناہما النظر. یہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے. کسی دنیا اور چیز کو تصاویر کو اپنے نگاہوں سے آپ دیکھیں گے یہ زنا کے راستے ہیں. تو کتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے جس کی اس تک پہنچنے کے لیے کہ اس نے اسکرین آن کیا اور اس کے سامنے اس نوعیت کی چیزیں بہت ساری یعنی آسانی کے ساتھ انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ایمان کے خراب کرنے کی جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. ایمانیت کے بہت سارے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کی حفاظت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس کے کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج انسان بہت سارے گندے راستوں پر اپنے آپ کو پاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ سب سے پہلا یہ نقطہ ہے اس کا جو غلط اثر ہے وہ ہمارے ایمان پر ہوتا ہے. ایمان پر ہوتا ہے اور ہم ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دوسرا جو ایک بڑا نقصان ہے سوشل میڈیا کا وہ فکری انحراف. فکری انحراف کیا چیز ہے؟ انسان کے سوچنے کا انداز، انسان کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یا انسان کا اپنے تعلق سے بہت ساری چیزوں کا آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج اپنے آپ کو اس فکر میں مبتلا کر لیتا ہے. جسے ابھی آپ دیکھیں گے موجودہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا. وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ آزادی رائے کا فتنہ. آزادی رائے کا فتنہ کہ ہر آدمی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جو کچھ چاہے وہ بیان کر سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے. ہاں آزادی رائے کا ایک بہت بڑا فتنہ. ہر کسی کو بولنے کا اختیار دے دیا گیا. کوئی بھی آدمی کہیں بھی کہاں بھی جو چاہے وہ بولے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں یہ سوشل میڈیا کبھی کوئی انسان بوڑھے اور بڑوں کے سامنے بلند آواز میں بات کرتے ہوئے انسان ڈرتا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بوڑھے جہاں بیٹھے ہوں، بڑے بیٹھے ہوں، وہاں چھوٹا بولنے سے 100 بار سوچتا تھا کہ ان کے سامنے یہ بات کہیں کہ نہیں کہیں. اور آج اس کے ذریعے سے آج بہت سارے لوگ بند کمرے میں وہ چیز کہنے کے اپنے آپ کو اہل پاتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ وہ مجلس میں نہ کہے. ہو سکتا ہے وہ آدمی علل اعلان اس میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ جاتا ہے. جو اس لیے انسان اس کے ذریعے سے اس کے جو افکار ہیں وہ افکار تبدیل ہو جاتے ہیں. یا کچھ لالچیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جن لالچوں میں پڑھ کر کے انسان اپنے ایک
فکر یہ قائم کر لیتا ہے اور وہ فکر انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ہاں، انہی تمام فکری نقصانات میں سے ایک ہے کہ ابھی ایک نعرہ چلا تھا کہ میرا جسم میری مرضی جو ہے، ہاں میرا جسم میری مرضی، ہم جو چاہیں، یعنی ایک فکر ایسا عام ہوا پوری دنیا کے اندر، ہاں، اور اس کے حوالے سے ہاں ہر کوئی آدمی، مردوں کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھا، مردوں میں عورتوں میں خودکشی کا رجحان بڑھا کہ میرا جسم ہے، میں اپنے جسم کو جیسا چاہوں ویسا کروں، میرا مال ہے، میں اپنے مال کو جیسا چاہوں ویسا کروں، جہاں چاہوں وہاں صرف کروں، میرے میرے مال کے تعلق سے، میرے جسم کے تعلق سے، ہاں میرے گھر کے تعلق سے، میرے گھر میں کون آئے گا کون جائے گا، اس میں دوسرے لوگوں کو کیا پرواہ ہے۔ تو ایک فکر اس نوعیت کی دنیا کے اندر عام ہوئی، جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہوا جو ہے، ہاں ایک تو خودکشی کا رجحان بڑھا، لوگ بھول گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہاں یہ جسم اگرچہ آپ کا ہے، جسم آپ کا ہے، لیکن اس کے مرضی سے جسم آپ استعمال کریں گے یا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ مال آپ نے کمایا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اسے صرف کیسے کریں گے؟ اللہ کی مرضی سے۔ وہ آپ اپنی مرضی آپ کی نہیں چل سکتی اس کے اندر، جسم آپ کا جسم ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ بیٹا آپ کا ہے، لیکن اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، شریعت کی مرضی چلے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے، آپ کا بچہ ہے، لیکن نہ وہ بیوی بچے کو اسقاط کرا سکتی ہے اور نہ آپ اس کو اسقاط کا حکم دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی نہیں چلے گی وہاں پر شریعت کی مرضی چلے گی۔ ہاں تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو، اس کی اپنی فکر کو شریعت کے پابند کیا ہے۔ آپ یوں ہی آزادانہ رائے نہیں رکھیں گے اپنے تعلق سے، جو کہ آپ جو چاہیں گے وہ پہنیں گے، نہیں، اسلام جو چاہے گا آپ وہ پہنیں گے، اسلام جو چاہے گا اس طریقے سے آپ رہیں گے، اسلام جس طریقے سے چاہے گا اس طریقے سے آپ پیسہ صرف کریں گے، آپ کی جان نہیں۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو اسے خودکشی کے جانتے ہیں کتنا بڑا برا انجام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ من قتل نفسه بحديدة وحديدته في يده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيه ابدا، انسان اپنے آپ کو چھری سے مار لے، ہاں ومن يتردى عن جبل، جو اسی بلندی سے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی جان کو مار ڈالے، وہ اسی طریقے سے جہنم میں اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ ومن شرب سما وقتل نفسه، زہر پی لیا اور اس نے اپنے آپ کو مار لیا، اسی طریقے سے وہ قیامت تک جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ تو آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ تو یہ جو فکر ہے انسان کی، فکری جو بگاڑ ہے، آج اس کے ذریعے سے آج ہمارے یہاں ایک بڑا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس فکری رجحان کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو شریعت کے مطابق استعمال کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فرماتے کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرائے، یعنی اگر دین انسان کی فکر اور اگر رائے سے ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کیا جاتا، موزے کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا۔ اب موزے پر ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ نیچے کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ بھی گندگی نیچے لگتی ہے، مسح نیچے ہونا چاہیے تھا۔ تو دین ہمارا یہ رائے پر نہیں ہے۔ اسی لیے جو فکری انحراف آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ابا آپ نہیں سمجھتے ہو، زمانہ بڑا ترقی، آپ بہت پیچھے، بہت پیچھے، 100 سال پیچھے کی آپ بات کرتے ہو، اب یہ زمانہ بدل گیا، یہ نئی چیزیں آ گئی، یعنی یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہے۔ آج بہت سارے لوگ بڑوں کا ادب اور احترام اس کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ انسان دنیا کی چاندنی یا چکا چوند روشنی میں آج بڑوں کی جو عزت تھی، ان کا جو احترام تھا، ان کے رائے کی جو اہمیت تھی، ان کے مشوروں کی جو قیمت تھی، ان سب چیزوں کو کہتے ہیں یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، یہ ایکسپائر ہیں، یہ ان کی اب کوئی وقات نہیں رہ گئی ہے۔ اب نئی چیز ہے، نئے طرح سے آپ اس کو سوچو جو ہے۔ تو آج اس نوعیت کی جو فکری انحراف ہے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج ہمارے یہاں بہت زیادہ جو یہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے اخلاقی بگاڑ، اخلاق خلق کی جمع ہے۔ اور خلق کسے کہتے ہیں؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ مکمل قرآن تھا، یعنی قرآن کے
अहकामात, यही तमाम जिंदगी गुजारने के ये आदात और ये अतवार हैं। हाँ, आज ये अखलाकी बिगाड़ आज हमारे यहाँ है। आज अब जो भी बात आई, हाँ, कि इस्लाम क्या कहता है, हाँ, वालिदैन के ताल्लुक से जो इस्लाम का जो ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता ये है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ भी ना कहो और ना उन्हें डांटो और झिड़को जो। हाँ, ये बदखुल्की है। वालिदैन के सामने बुलंद आवाज में बात करना। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तो कह दिया कि रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सखतु रब्बी फी सखतिल वालिदैन, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है। सोचिए, अल्लाह ने अपनी रजा माँ बाप की रजा में रख दी है। सोचिए, माँ बाप अगर राजी रहे तो हमारे लिए जन्नत है, अल्लाह हमसे राजी होगा, और अल्लाह नाराज हो गया, और अल्लाह नाराज कब होगा? माँ बाप की नाराजगी की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन आज हमारे यहाँ ये ऐसा अखलाकी बिगाड़ हो गया है कि इंसान उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल परवाह ही नहीं करता। इतनी अखलाकी बिगाड़ हो गई। मियाँ बीवी की जो अखलाकी जिम्मेदारियाँ दोनों की क्या हैं? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के जिम्मेदार है। आज राय किसकी चलती है? हाँ, राय उल्टी हो गई है, राय उलट गई है। और दोनों का जो इज्जत और एहतराम का जो मामला था, आज वो चला गया, यानी वो अखलाक खत्म हो गया। हाँ, क्यों? इस वजह से कि हमने इन चीज़ों को, ऐसे वाक़यात को, आज आप देखें कि ऐसे सीरियल्स आते हैं, ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसे डायलॉग आते हैं, उसमें भी यानी इंसान जो एक ज़िंदगी गुजारता है, जिसको ज्वाइनिंग फैमिली सिस्टम के साथ जो रहता है, यहाँ मकसद ये नहीं है कि इंसान कट करके ज़िंदगी गुजारे। ज्वाइनिंग माना है कि मिल करके एक साथ साथ रहना होता है। एक फिक्री तौर पर इंसान एक दूसरे के साथ मिल करके ज़िंदगी गुजारता है। आज मियाँ बीवी इनफरादी ज़िंदगी गुजारने का ये कल्चर आम हो रहा है। हाँ, वहीं पर ये कल्चर ये भी जो है अखलाकी बिगाड़ ये है। हाँ, आज ये भी एक नारा खास तौर से औरतों की तरफ की नहीं, सास ससुर की खिदमत करना, ये कोई दलील नहीं है, ना कुरान में कोई दलील है और ना सुन्नत में कोई दलील है। सोचिए, ये फिक्र, ये मतलब बदखुल्की इस नौयत की जो है। और कुरान क्या कहता है इस हवाले से? कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम की जो तालीमात हैं, उन तालीमात से लोग आगाह नहीं हैं। और कुछ लोगों के यहाँ तो ऐसा होगा कि दलीलों की रोशनी में, लेकिन दलीलें समझना और दलील मुस्तंबत करना, मसाइल मुस्तंबत करना, ये हर आम आदमी की उसमें नहीं है। ये अहले इल्म इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ जो अखलाकी जो बिगाड़ हैं वो यही हैं जो। हाँ, और कहते हैं ना कि सेल्फ सर्विस का ऐसा रिवाज हो रहा है कल्चर का कि शौहर वो अपना कपड़ा धुल ले, बीवी अपना कपड़ा धुल ले, शौहर अपना खाना खा ले, बीवी अपना खाना खा ले। आज इस सेपरेशन का आज जो कल्चर चल रहा है कि होटल में जाएंगे, एक जमाना था कि बीवी तो मुंह नहीं खोलती थी। हाँ, शौहर जो ऑर्डर दे दे वो बीवी खुशी से वो खा लेती थी जो। हाँ, बड़ी दादियाँ और माएँ जो कहती थी घर के अंदर वही पकता था। लेकिन आज वो सब चीज़ें नहीं हैं। आज इस कदर जो है अलहदगी हो रही है और अखलाकियात का जवाल है, बद अखलाकी का ऐसा मामला चल रहा है कि आज हर एक जो है वो अलग अलग ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो इसलिए कुरान तो ये कहता है कि शौहर की रजामंदी में बीवी के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी वसल्लम की फूफी आपके पास आई तो आपने पूछा कि भाई आपके शौहर के साथ कैसा निभ रहा है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने अपने शौहर की पूरी भरपूर खिदमत करती हूँ, जितनी मेरी ताकत है मैं अपनी ताकत भर उनकी खिदमत करती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, देख लो, वह जन्नतों की व नारों की, वही तुम्हारा जन्नत है और वही तुम्हारा जहन्नम। हाँ, वही तुम्हारा जन्नत है और वही तुम्हारा जहन्नम है।
سوچے شوہر کو. ہاں لیکن آج معاملات دوسرے نوعیت کے ہیں. جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں گئے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے. غزوے میں گئے وہاں سے واپس آ رہے تھے اور کافی تاخیر ہو رہی تھی. تو ان کو بہت جلدی تھی مدینہ پہنچنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، بہت جلدی مچائے ہوئی ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی نئی نئی شادی کی ہے، میں نے ابھی نئی شادی کی تو اب میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا بھی کنواری لڑکی سے نکاح کیے ہو یا شادی شدہ سے، نہیں شوہر دیدہ سے کیے؟ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے شوہر دیدہ سے کیا ہے، یعنی پہلے شادی شدہ رہ چکی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بھی کیوں؟ تم تو نوجوان آدمی ہو، نوجوان آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کنواری سے شادی کرے، تم کنوارے ہو تو کنواری سے شادی کرو. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 9 بہنیں ہیں. کتنی؟ 9 بہنیں ہیں. اگر میں اپنے بہنوں کی طرح سے اگر کوئی عورت لے آتا تو میرے بہنوں کی کنگھی کون کرتا؟ آج ہماری جو نئی نوجوان نسل جو لڑکیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنے کا قرآن میں کہاں حکم ہے؟ ہاں میں کلاس میں کبھی اپنے بچیوں کو بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حدیث تم زیادہ سمجھتی ہو کہ حضرت جابر زیادہ سمجھتی؟ پہلے یہ بتاؤ. حدیث ہاں تم زیادہ سمجھتی ہو کہ حضرت جابر زیادہ سمجھتے تھے؟ حضرت جابر نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی اپنی بہنوں کی طرح سے یعنی کنواری لے آتا تو ان کے کنگھی کون کرتا؟ یعنی تجربہ والی عورت لایا ہوں اس وجہ سے کہ میرے بہنوں کی کنگھی کر. اب یہ بتائیے کہ ساس کا مرتبہ زیادہ ہے یا نند کا؟ ساس تو ماں کے درجے میں. ہاں جب وہاں نند کے لیے انہوں نے کنگھی کرنے والی بیوی بیوی سے انہوں نے نکاح کیا تو ساس اور سسر کا مرتبہ تو اس سے کتنا زیادہ ہے، ماں باپ کے درجے میں ہے. تو آج اخلاقی بگاڑ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ جو پروگرامز آج بہت سارے مجھے تو معلوم نہیں لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے سیریلز ہیں، ایسی چیزیں آ رہی ہیں ساس بہو کے نام پر. بہت سارا فساد اس نوعیت سے ہے کہ اخلاقی جو فساد اور بگاڑ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ جنت کہ وہ نہ رکھے میں اللہ کے نہیں بتا کہ اگر شوہر تھکا مادہ بیچارہ اگر آتا ہے کام سے دیر سے اگر گھر پہنچتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیوں بس وہ جا کر کے سو جائے، شوہر جائے اور خود کھانا گرم کرے اور کھا کر کے وہ سو جائے؟ نہیں، اگر اس کو یہ معلوم رہے گا کہ اسی میں جنت ہے اسی میں جہنم ہے تو شوہر چاہے 2 بجے رات میں پہنچے گا، بیوی اٹھے گی اور اس کے لیے کھانا گرم کرے گی اور اس کو کھانا دے گی، اس لیے کہ وہ جنت کی ونار کی، وہی تمہارا جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم. اور اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ ایما امراتن صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا تدخل من ای ابواب الجنت شاءت. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی عبادت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. تو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت ان عورتوں کو سنا دی ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرے. لیکن آج ہم لوگوں کے سامنے جو ہے طلاق اور خلا کے ایسے مسائل آتے ہیں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں. سوچیے کہ ایک جوڑی چپل پر طلاق اور خلا کی نوبت آ جائے، ایک جوڑی چپل پر. آج ایسے حالات بھی آئے. یہ معاملہ اس نوعیت کا آیا، بات آئی خلا کا مطالبہ بیوی کی طرف سے تھا، بیٹھے کہنے لگے ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے صرف چپل نہیں دلائی، میں نے چپل نہیں دلائی. اور کہا کہ چپل اس لیے نہیں دلائی کہ گھر کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے 20-25 جوڑے اس کے چپل ہیں، وہ جو ڈریس لیا ہے ڈریس کا میچ نہیں لیا، اس کی بنیاد پر معاملہ یہاں تک آ گیا. سوچی اس قدر اخلاقی زوال کا آج معاملہ ہو گیا. ایک جوڑی چپل پر جو ہے آج حالات اس نوعیت کے آ جائیں. کھانے کے میز پر اپنی پسند کے کھانے کی بنیاد پر طلاق اور خلا کی نوبتیں اس وقت آ رہی ہیں. یعنی جو اخلاق تھا، شوہر کا جو عزت تھا، اس کے جو احترام تھا، وہ سب چیزیں دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ماں باپ کی جو عزت تھی وہ دھیرے دھیرے وہ ہمارے نگاہوں سے
ختم ہوتی چلی جا رہی. تو اخلاقی جو گراوٹ کا جو جو شمار ہے آج ہمارے یہاں، آج وہ بہت گہرائی تک جا چکا ہے. اس لیے ان اخلاقیات، ان بد اخلاقی چیزوں کا جو عروج ہو رہا ہے، وہ سوشل میڈیا میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے. سوشل میڈیا کی انحرافات میں سے، اس کے جو برے اثرات میں سے، اس میں ایک بڑا وقت ہے وقت کا ضیاع. آج دیکھیے وقت کے ضیاع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی چیز قیمتاً خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں خریدا جا سکتا. اور انسان کی پوری جو زندگی ہے وہ وقت کے تابع ہے. وقت کے تابع ہے جو ہے ہر چیز جو ہے انسان کے وقت کے تابع ہے. آپ کب پیدا ہوئی وہ بھی ایک وقت سے اڑا ہوا، آپ کی عمر ہوئی یہ بھی وقت سے، آپ کب مریں گے یہ بھی وقت سے ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی قیامت بھی وقت سے ہے. اس لیے اس کا نام ہی ساعہ ہے. اس کا نام ہی ساعہ ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا. یہ نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، اس کا وقوع کب ہے. اس کا نام بھی وقت ہی ہے کہ وہ کب اس کا وقت، یعنی اس کا معنی ہے کہ ہر چیز وقت کے تابع ہے. اور آج ہم نے اس کی اہمیت نہیں جانی. اور اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن تزول قدم عبد، کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے جب تک کہ ان چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے لے. ہاں وہ کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا. کہ اپنی نوجوانی کو، یہ نوجوانی ایک وقت ہے، نوجوانی کے ایام اس کو اس نے کہاں صرف کیا، کن چیزوں میں اس نے جو ہے اس کو کھپت کیا، اس کے بارے میں آدمی کو جواب دینا پڑے گا. وان عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کہاں اس نے گزاری. ہاں آج آپ دیکھیے اگر 60 سال کے آپ کی عمر کے ہیں، ہاں، اور ایک آدمی زندگی میں جو ہے ہر دن تقریباً وہ 7 سے 8 گھنٹے سوتا ہے، تو 60 سال کی زندگی میں اگر وہ 8 گھنٹے ڈیلی اگر سوتا ہے تو 20 سال تو اس کے نکل گئے سونے میں. 7 گھنٹے 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے آدمی، تو 20 سال، پوری 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو اس کی زندگی کس میں، کام میں گزر گئی. اور 20 جب بچی، 20 میں 14-15 سال کا تو آدمی جب بالغ ہوتا تو 15 سال اس وقت عبادات فرض ہی نہیں ہوتے. باقی بچے اس کے پاس جو ہے 5 سال میں اس میں کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، نہانا ہے، اور دوسرے حاجات اور زندگی ہیں. آپ نے عبادت کب کیا؟ یعنی انسان کی زندگی کو، اور جس آدمی کے پاس شمار ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھانے کو عبادت بناتا ہے، سونے کو عبادت شمار کرتا ہے، کام کرنے کو عبادت شمار کرتا ہے. یہ ہماری نیتوں کی بنیاد پر ہے. لیکن ہم اس کو عبادت مسجد میں صرف ہم ادا کرتے ہیں، مسجد کے باہر ہمارے یہاں عبادت نہیں ہوتی ہے. نہیں، ایک مومن کی جو زندگی ہے وہ پوری عبادت سے معنون ہے. ہر چیز کو آپ عبادت کے نظریے سے انجام دو. ہاں، ایک صحابی رسول ہے غالب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی نیند کو ایسے ہی عبادت شمار کرتا ہوں جیسے میں قیام اللیل کو عبادت شمار کرتا ہوں. کیا معنی یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں اٹھنے کی ہماری نیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو رات گزر رہی وہ عبادت میں گزر رہی ہے. اور اگر ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہمیں فجر میں نہیں اٹھنا ہے تو جس وقت ہم نے یہ نیت کر لیا ہمارا گناہ کا میٹر وہیں سے چالو ہو گیا. جیسے ہم نے اگر نیت کر لی کہ فجر میں نہیں اٹھنا ہے تو ہمارے گناہ کا میٹر وہیں سے چالو ہو گیا. جیسے رکشے میں آپ بیٹھو میٹر والے میں، تو اگر سگنل پہ کھڑا بھی رہے تب بھی میٹر چلتا ہی رہتا ہے. ایسے گناہ کا معاملہ یہ ہے. تو سونا بھی ہماری عبادت ہے، جاگنا بھی، کام کرنا بھی عبادت ہے. اگر آپ کہو کہ میں کام پر کس لیے کام کرنے گئے، ہاں، اللہ کے وسلم کی یہ ایک حدیث ہے وما تنفقوا من نفقة تبتغي به وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة التي تضع في امرأتك. یہ سب سے بہترین خرچ کیا ہے؟ وہ خرچ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہاں تک کہ ایک لقمہ جو انسان اپنے بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب. تو آپ اپنے بچوں کے لیے خرچ کر رہے ہو، ہاں، ان کی تعلیم کے لیے، ہاں، ان کی تربیت کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے،
ان کے گھر کے لیے، ان کے مکان کے لیے آپ محنت کرتے ہو، یہ سب عبادات ہیں، لیکن ہم کو نیت کرنی پڑے گی، عبادت کے نظریے سے ہم کو اس کام کو کرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ اس کو عبادت سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، لین دین میں آپ جو ہے حرام نہیں کریں گے، سود پر آپ نہیں کاروبار کریں گے، ہاں حرام مال نہیں بیچیں گے، عیب دار مال نہیں بیچیں گے، سب چیزیں واضح رہیں گی اگر آپ عبادت سمجھیں گے اس کو تو۔ اور اگر آپ عبادت نہیں سمجھو گے تو کیا ہے، دے دو، یہ حرام مال ہے، پالش وغیرہ کر کے اس کے اوپر جو رنگ کر کے اس کو دے دیتے ہیں، ہاں نہیں وہ آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گا، عیب دار چیزیں ہیں پیک کر کے دے دو۔ آدمی کمپنیاں کیا کرتی ہیں، پیک اچھا سا کرتی ہیں، آپ کو گھر بھیج دیا کہ یہ ریفنڈ نہیں ہوگا۔ تو آج اس نوعیت کی، لیکن اگر آپ عبادت سمجھو گے تو پھر آپ جو ہے اس کو عبادت کے نظریے سے اسے کرو گے۔ معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے جو اوقات ہیں ان اوقات کو مینٹین کرے گا، وہ کہاں صرف کر رہا ہے اپنی زندگی کو، کن چیزوں کے اندر۔ آج آپ دیکھیں نا موبائل میں انسان لگا ہوا ہے، ہاں گھر میں 10 موبائل ہیں، اور اگر ایک ہی حال میں اگر بیٹھے ہوئے تو 10 لوگ صرف اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بعض گھروں کے اندر گفتگو نہیں ہوتی ہے، 10 موبائل ہیں، رشتہ داروں کے ہیں لیکن فون نہیں ہوتے ہیں، جبکہ پہنچنا بہت آسان ہے، کال کرنا، لیکن نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن کہیں سے نیٹ ورکنگ نہیں ہے، ہاں۔ تو اس لیے وقت کے ضیاع کا ایک بہت بڑا سامان ہو گیا ہے۔ اس وقت کی حفاظت کرنی چاہیے آدمی کو، اس وقت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، جو اور ہر گھڑی کا شمار انسان کو رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کہاں، ہم اس کو صرف کر رہے ہیں، اپنے وقت کو کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ بہت سے اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر، قرآن کریم آسانی سے آپ کہیں بھی روز سفر میں نکالو قرآن کریم پڑھتے رہو، ہاں کوئی بھی چیز ہے، اچھی چیزیں ہیں، اگر آپ چاہو تو قرآن کریم کے میں آپ سنتے رہو، کان میں لگا دو، ہاں۔ جو لوگ متقن لوگ ہیں، یعنی جو چیز اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے وسائل ہیں، اچھے وسائل ہیں، قرآن کی آیت تلاش کرنا، حدیث سرچ کرنا اس کے اندر۔ لیکن اکثریت کیا ہے، اکثریت دوسرے امور کے اندر مشغول ہے، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ آج اس میں جو ہے وہ مستغرق رہتا ہے۔ اور نوجوانوں کے ساتھ شیطان تو ہر کسی کے ساتھ ہے، شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے، کسی کو بھی وہ اپنے جال میں پھانسنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں رات میں اٹھے اور قیام اللیل نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھی اور ٹٹولنے لگی، ظاہر چھوٹا سا کمرہ اندھیرا، ہاں ٹٹولنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اٹھ کر کے یہاں سے کہیں دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز سے پڑھ کر کے جب فارغ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد جاءک شیطان، کہ عائشہ تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا۔ عائشہ بہت تیز تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکل معہ شیطان، کیا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ، ولیکن اعان اللہ فاسلم او فاسلموا، دو طرح سے پڑھے گی یہ عبارت کہ اللہ نے میری مدد کی تو میں شیطان کے شر سے بچا لیا گیا ہوں، شیطان کے شر سے میں بچا لیا گیا ہوں، لیکن عام انسان نہیں بچا۔ اب شیطان وساوس ڈالتا ہے، ہاں ہر انسان ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہوتی۔ ہاں ابھی کوئی تصویر آئی اور اس میں آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پڑھیے سیمور، ہاں آگے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، انسان اسی لالچ میں آگے سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اسی گمراہی کے اندر ڈال لیتا ہے۔ تو وقت کا جو ضیاع ہے آج اس کے ذریعے سے، وہیں پر اس سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات میں یہ ہیں کہ آج اگر گھر کے اندر 10 موبائل ہے 10 ریچارج ہوتے ہیں، ایک گھر کا خرچہ، گھر کے راشن کا خرچہ جو ہے آج ہمارے موبائل کے خرچے میں چلا جاتا ہے۔ آج یہ بھی ایک بہت بڑا ہے، گھر میں پہلے ایک موبائل رہتا تھا، ہر آدمی اس سے یہاں بھی ضرورت رہتی جو فون کر لیتا، لیکن نہیں، ہر آدمی کی ضرورت بن گئی ہے۔ اور بچوں کے فساد اور بگاڑ کا تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تعلیم کے نام سے بھی آج اس راستے پر بچوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ بچے آج شروع سے اسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ یہاں تک کہ مائیں چپ کرانے کے لیے جب تک موبائل کا سہارا نہیں لیتی ہیں بچے چپ نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس قدر اس کے عادی۔ اور یہ آج کے حالات
تو اس نوعیت کے یہ 10 سال 20 سال کے بعد کیا ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے، اس نوعیت کی چیزیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آج یہ پروپیگنڈے اور غلط معمولات یا معلومات جو آج ہم تک آ رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سماجی اور سوسائٹی میں برائیوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آج کہیں بھی کوئی چیز ہو، کسی نے کوئی چیز وہاں سے پوسٹ ڈال دی، اب اس کو وہ نہیں جانتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دوسری چیز ہے کہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضروری کہ ہر آدمی اس چیز کو ڈالے؟ فائدے کی اگر کوئی چیز ہو، آج بہت سے احباب بھی کیا کریں گے، کوئی ویڈیو دیکھیں گے فوراً شیئر کر دیں گے. اب یہاں کیا، اب آپ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ بیٹھ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی شیطان نے وہاں سے اور یہاں بھیجا دیا، اب آپ بیٹھ کر کے اس دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ علماء کے پاس بھی، اپنے لوگوں کے پاس بھی کوئی چیز، مولانا پلیز یہ ویڈیو دیکھ کر کے جب بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جو یعنی ہم کو بھی کام پہ لگا دیا. آج حالات نوعیت کے ہیں. کوئی پوسٹ آئے گی، پوری تقریر، یہ تقریر اب مولانا آدھے گھنٹے کی تقریر سنیں، اس کے بعد پھر جو ہے اس میں بتائیں کہ یہ صحیح کہا یا غلط کہا. تو آج اس نوعیت کی چیزیں بھی ہیں. تو غلط معلومات کی پروپیگنڈے آج طرح طرح کا، دیکھیں دنیا کے اندر کہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اتنا نہ ہوتا تو ملک کی جو آج حالت ہے وہ اس نوعیت کی نہ ہوتی. آج کوئی بھی چیز یہاں خبر ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، جو وہ چیز وہ عام ہو جاتی ہے. جو اور فواحش تو اسلام میں منع ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. کوئی خبر آئی، اب انسان اس کو بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ آج وہاں فلاں جگہ ریپ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا. آج خبر کو انسان عام کرنا اس کو ضروری سمجھتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا کا دور ہو گیا ہے، اور یہ سوشل میڈیا اس کے مضر جو اثرات ہیں ان میں یہ بہت بڑا رول اس کا ہے. اسی لیے اسلام کا ضابطہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے آدمی کے پاس آئے، جب تک وہ متحقق نہ ہو اور اس کا سامنے والے کے لیے فائدہ نہ ہو، اس وقت تک اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ امانت ہے. اگر آپ اس غلط چیز اگر شیئر کریں، اس کے ذریعے کوئی گمراہ ہوا، بھڑک گیا یا کوئی اور معاملہ ہوا، یا فساد و فتنہ کا اگر کوئی باعث بنا، تو آپ اس سے گنہگار ہو جائیں. اس لیے اس برائی کے اندر اپنے آپ کو انسان جو ہے نہ مبتلا کرے. سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل. نفسیاتی انسان، آج بہت سارے لوگ ہیں کہ چڑچڑے مزاج کے ہو گئے. آج خاص طور سے وہ جو دماغ کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس اگر آپ جائیے تو وہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو اس نوعیت کے بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو ذہنی مریض کہا جاتا ہے. اس مرض میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو معلومات ان تک آ رہی ہیں، جو چیزیں ان کے پاس پہنچ رہی ہیں، وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں یا اسی کردار کے ہوتے ہیں کہ انسان اس چیز کو اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے. اور دیکھیے بنگال کا غالباً ایک واقعہ تھا. ایک مولانا صاحب تھے جو مکتب میں پڑھاتے تھے، ان کا یہ تقیہ کلام تھا. تقیہ کلام کیا تھا کہ ذبح کروں کیا، مطلب یہی ان کا تقیہ کلام تھا. بچے ایک بار جو انہوں نے کچھ جھگڑا کیا اور ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا. اس نے ذبح کر دیا. جب بعد میں جب پولیس تحقیق کرنے پر آئی کہ مطلب یہ چھوٹے بچے اور اتنا بڑا کارنامہ یہ کیسے کر گئے، تو اس تحت تک پہنچے کہ مولانا کا تقیہ کلام ذبح کروں کیا یہ تھا. اور بچوں کے ذہن میں ایسا ہی رچ بس گیا کہ انہوں نے اس کو معمولی چیز سمجھے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. تو سوچئے کہ اس نوعیت کی جو ذہنی فساد اور بگاڑ کا جو سبب ہے، آج یہ موبائل جو اس کے جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آج ہمارے خاندان کو متاثر کیے ہوئے ہیں اور گھر اجڑ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے خاندان کے آپس کے جو تعلقات تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے جو عزت و احترام تھا، میاں بیوی کے آپس میں دونوں کے جو عزت و احترام تھے اور جو نفسیات ایک دوسرے کے تعلق سے قائم تھا پہلے، اب وہ سب چیزیں نہیں رہ گئی ہیں. ایمانی کمزوری آج ہماری علامت بن چکی ہے. ہر چیز میں انسان اپنے نفس کو غالب سمجھتا ہے. شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے. ہر چیز جو سوشل میڈیا پر آتی ہے
آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور اس وجہ سے آج اس میں ایک بڑا وقت صرف کرتا ہے۔ مالی جو نقصانات ہیں وہ اپنے علیحدہ ایک طور پر ہیں۔ ہر گھر کے اندر انسان جو ہے یہ ریفل کراتا ہے، اور ایک بڑی رقم اس راستے میں خرچ ہوتی ہے جہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مال کا ضیاع وہاں پر، اوقات کے ضیاع، اخلاقی گراوٹ اور فساد، ان تمام نقصانات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس سے قابو میں رکھے، شریعت کی تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، ہر چیز انسان اس طور پر لے جس طریقے سے شریعت ہماری اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور شریعت ہمیں اس چیز کا پابند بناتی۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے ذہن اور دماغ کی فکر کریں، ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، ہم اپنے مال کا ایک نظام بنائیں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، رشتہ داریوں کو، سماج اور سوسائٹی کی جو کردار ہے، ان تمام چیزوں کی ہم حفاظت کریں۔ ان تمام چیزوں کو برت کر کے جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب و کامران ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان سے آزاد ہو کر کے ایک الگ رائے قائم کر لیں گے اور یہ سمجھیں کہ نہیں بس لے دے کر کے یہی ایک دنیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہے، یہی خبر اور یہیں سے رشتے اور یہیں سے معلومات اور یہیں سے ایمان، ہر چیز اگر یہیں سے اگر آتا ہے، یہ اس آدمی کی نہ سمجھی ہے اور غلط فکری راستے پر اپنے آپ کو اس نے ڈال دیا۔ اسی لیے شریعت کی حدود میں ہر چیز کو قائم رکھے۔ فوائد اس کے بہت ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور انسان کے لیے کسی چیز کی طرف، جیسے خیر کی طرف پہنچنا بہت آسان ہے، ایسے برائی کی طرف پہنچنا بھی انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ بس آدمی کو مضبوط ایمان چاہیے، ورنہ یہ شیطان ہر کسی کے لیے ہمیشہ برے راستے کی طرف لے جانے کے لیے وہ آمادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس موجودہ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اگر شریعت کے حدود میں اسے استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس فتنے کے انسان نظر ہو جائے گا، اور آج اس فتنے کے نظر انسانیت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں ان منفی اثرات سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ اس طور پر انسان اس کو استعمال کرے، اور اپنے وقت کا خیال رکھے، اپنی عمر کا خیال رکھے، اپنے عادات اور اطوار کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ جی کوئی اگر سوال کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہو۔ بھائی کا سوال ہے، اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے، يكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فتنے ایسے گہرے ہوں گے جیسے رات کی اندھیری رات کی جو تاریکی ہے اس طریقے سے۔ یہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ یہ بھی دینہ ہو ثمنا من الدنیا، کہ انسان اپنے دین کو دنیا کی معمولی قیمت میں وہ تبدیل کر دے۔ اس حدیث کو سمجھنا، یہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ نے اس کی مہمان نوازی کی۔ جب وہ آیا تھا تو اس کفر کی حالت میں آیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی مہمان نوازی کی، تو اس وقت اس کو آپ نے بکری کے دودھ سے اس کی مہمان نوازی،
ایک بکری کا دودھ دوا دیا وہ پی گیا، پھر دوسری بکری کا آپ نے دودھ دیا وہ پی گیا، ایسے آپ نے جب آیا تھا شام میں تو 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا، پھر رات بھر آپ کے پاس گزارا، صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پھر بکری کا دودھ اس کو پیش کیا، ایک بکری کا دودھ اس نے پیا، پھر آپ نے دوسرا دودھ اس نے بس کیا، تو آپ نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی من واحد والکافر یأکل بسبعۃ امعاء، مومن ایک اتڑی سے کھاتا ہے اور کافر 7 اتڑیوں سے کھاتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اس ایک رات کے اندر اس آدمی کی دنیا تبدیل ہو گئی اور وہ ایمان کی حالت میں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات اور آپ کی مہمان نوازی، ان تمام چیزوں سے وہ انسان اس قدر متاثر ہوا کہ رات بھر میں ہی اس کی کایا پلٹ گئی۔ اب جو ذرائع ہیں، اگر ہم کوئی ذریعہ اس طریقے کا ہم اخذ کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ رات بھر آپ سوشل فرض کر لو کہ اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی چیز اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی چیز دیکھتے 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 ہاں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر سوال ایسے آتا رہا کہ یہ اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے بنایا۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس نے بنایا۔ دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یہ رات 24 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے، 12 گھنٹہ وہ یہ 1 منٹ کے اندر آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یعنی اس نوعیت کے شیطانی اگر سوالات آپ کے ذہن و دماغ میں آئے یا آپ کسی چیز کی اس کو کس نے بنایا یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تک، جس نے اس کو پیدا کیا اس کے پیدا کرنے والے تک اگر آپ کا ذہن اور آپ کا سوال وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو آپ جو ہے ابھی تک تو آپ ایمان میں تھے اور ابھی آپ کو کے راستے پر ہوں گے۔ تو فتنے معنی یہ ہے کہ وہ وسائل اور وہ ذرائع، وہ طریقے جن کے ذریعے سے آپ کی ایمان کا سودا ہو سکتا ہے، یہ فتنوں کو دور میں اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی فتنوں کا ایسا دور ہوگا کہ دین پر چلنا کیسے ہوگا؟ ہاتھ پر انگارے لے کر کے چلنا جیسا ہوگا۔ یہی ہندوستان ہے۔ آج 20 سال پہلے کیا تھا، 30 سال پہلے کیا تھا، 40 سال پہلے کیا تھا؟ کہیں بھی کوئی مسلمان کہیں بھی جا کر کے کسی جگہ نماز پڑھ لیتا، بلکہ آپ کو موقع دیا جاتا تھا، سیٹیں چھوڑ دی جاتی تھیں آپ کے پڑھنے کے لیے۔ جو آپ کے عید کی نماز میں غیر مسلم آتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، آپ کی مسجدوں میں ہم لوگ بچپنا یاد ہے کہ غیر مسلم بچے جو پڑھتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ مکتب میں، ہاں اذان کا وقت ہوتا سب سے پہلے بھاگتے تھے کہ آج ہم پہلے جا کر کے اذان دے لیں گے۔ ایک وقت اسی ہندوستان کی بات، بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، آج حالات کس نوعیت کے ہیں کہ آج آپ اپنے سیٹ پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کیمرے میں کھینچنا لے۔ کالج میں بچے کہیں بھی کونے میں نماز پڑھ لیتے تھے، آج نہیں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں ابھی ہمارے جاننے والے ہیں منی کے، کی بچی پڑھتی ہے علی باغ میں MBBS کالج میں، وہ کہیں کالج کے کہیں کونے میں بیچاری بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھنے لگی، فوٹو کھینچ لیا گیا، بڑا سا واویلا ہوا اور کیا کچھ ہو گیا۔ تو حالات آج اس نوعیت کے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں جو اللہ کے نبی کی جو پیشین گوئی ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ہاں حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب، فتنے کس نوعیت کے ہوں گے آپ اسے ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ان سے جو بچنے کے جو اسلامی جو اصول ہیں، انسان اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، اپنے ذہن کو ہاں شریعت کے تابع رکھے، اپنے افکار کو اس کے حوالے رکھے، اہل علم سے جو لوگ فتنوں کو سب سے پہلے سمجھ سکتے ہیں ان سے رابطے میں رہے، جو ہاں کسی چیز کوئی بھی شبہ ہو تو پہلے ان سے جو ہے اس کے ذریعے سے سوال نہ، ہاں چیٹ GPT سے کوئی سوال نہ کرے، یا ان کے AI سے سوال پوچھ کرے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو ہے آج بہت سارے لوگ ہیں نوجوان آج اس سے پوچھتے ہیں جو ہاں یعنی، اور یہ بھی ایسا آلہ بن گیا ہے ہاں کہ کسی چیز کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے عالم آپ سے وقت مانگے کہ ہم کل بتائیں گے، لیکن یہ آپ کو وقت نہیں، یہ آپ کو آن دی اسپاٹ جو ہے وہ آپ کو جواب دے گا۔ ہاں آج بہت سارے لوگ ہیں اس کے حوالے سے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر آج ڈال لیتے ہیں۔ ہاں جھوٹ کیسے بولا جائے اس کے بھی طریقے بتائے گا، بدکاری کے راستے کیسے تلاش کیے جائیں ہاں وہ اس کے بھی ہنٹ سے دے گا۔ یہ یعنی
آج اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو غلط راستے پر اپنے آپ کو، اس لیے حدود میں رہ کر کے اللہ کا مواخذہ، اور یہاں پر آدمی کو ہمیشہ یہ محفوظ رکھنا چاہیے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، کہ آج لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں، ہاں کوئی چیز ہے، ابا آئے تو اسکپ کر دیا، اماں آئی تو اسکپ کر دیا، بیوی آئی تو اسکپ کر دیا، ہاں کیوں کر دیے بھائی؟ اگر تم صحیح دیکھ رہے تھے، صحیح چیز تھی، تو اسکپ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا معنی ہے کوئی غلط چیز تھی، ہاں اب یہاں تو اماں ابا سے ڈرتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ ماں ہو، اللہ ہمارے ساتھ، ہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہاں ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں یہ فتنے کے تمام علامات ہیں، اللہ جانے آگے کے ایام میں کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی جو پیشین گوئی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ صد ثابت ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے، بس ان فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ ابھی آپ نے جو بتایا جیسے کسی کوئی کرتا ہے ہوں، تو دیکھیے اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی تھی لیکن آپ نے منع نہیں کیا تھا کسی کو، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ کچھ لوگ اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا جنازے کی نماز نہ پڑھانا یہ معنی نہیں تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ قرض مقروض صحابی تھے، اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی تھی، منع کر دیا تھا، ایک صحابی نے ذمہ داری لی تب اللہ کے نبی ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، یہ اس لیے تھا کہ جو جن کے کسی کام کے کرنے سے کسی چیز کی تشجیع ہو، جیسے مثال کے طور پر اگر مولانا کوئی اگر کام کر لیں گے تو دوسرے دن بدرجہ اولا یہ کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، تو اللہ کے نبی نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے یا وہ دلیل نہ بنے، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے مولانا تو ایسا کرتے تھے آپ کیوں نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی نے اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تاکہ اس کی اس عمل کی تشجیع نہ ہو، یعنی دوسرا آدمی اس کو جائز یا اس پر ہمت نہ کرے، لیکن آپ نے کسی کو منع نہیں کیا، اگر ہم آپ میں سے کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی دیکھیے اصل میں جہاں تک انگلی اشارے کا معاملہ ہے تو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہا ویحرکها، کان یدعو بہا ویحرکها، کہ آپ جو اس کے ساتھ دعا کرتے اور اس کو حرکت دیتے، یدعو اور یحرک یہ فعل مضارع ہے، یہ قاعدے سے جو لوگ جانتے ہیں واقعی جانتے ہیں کہ آپ فعل مضارع کے اندر اس میں استمرار کا معنی پائیں، یعنی کنٹینیو، یدعو آپ دعا کرتے، ایسا نہیں کہ ایک آپ نے دعا یعنی آپ نے دعا کیا ایک لمحے کے لیے یا ایک وقت کے لیے اور پھر آپ نے بند کر دیا۔ تشہد میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پورے تشہد میں ہم دعا ہی پڑھتے ہیں، تو کان یدعو بہا ویحرکها، دعا اگر کنٹینیو تھا پورے تشہد میں تو پورے تشہد میں آپ کو حرکت دی، جو کچھ لوگ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر صرف جو حرکت دیتے ہیں، وہاں لفظ فعل مضارع کی بنیاد پر یدعو بہا ویحرکها۔ جی تو آپ نے کہا جو یہ وقت میں اے آئی جیسا ہے آپ پر جو ان کو کیسے یوز کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیسے لینا چاہیے اس کو؟ دیکھیے چھری ہے، چھری کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں، کئی مقاصد ہو سکتے ہیں چھری کے، آپ اسے جائز جگہ میں استعمال کریں گے، آپ کو سبزی کاٹنی تو اس سے کاٹیں گے،
آپ کو اس سے مرغی ذبح کرنی ہے تو آپ اس سے مرغی ذبح کریں، نہ آپ اس چھری سے انسان کو ذبح کرنے لگیں تو وہ ذبح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز سے کوئی ایسی حرام چیز سے کاٹنے لگے وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر اس کا استعمال کرنا، ہاں جس پر آپ قدرت رکھتے ہوں، جیسے چھری آپ پکڑ سکتے ہو اور آپ ذبح کر سکتے، تبھی آپ جب پکڑو گے اور آپ ذبح کرو گے۔ اگر آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ نہیں معلوم تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہی آپ کو کاٹ لو۔ تو اس لیے اس کو ان حدود کے اندر استعمال کرنا ہے جس پر آپ قادر ہو، کہ ہم اس پر سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں اس کا تمیز نہیں ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ان چیزوں میں ہمیں ہرگز سے استعمال نہیں کرنا۔ میں ابھی رکھتا ہوں تو آپ سے سوال ہے اس کے ہم سے کر دیتا ابھی جیسے آج ہے اور یہ اور ہم لوگ کو معتزلہ اور یہ ہے شریعت کی طرح نہیں بنا تو اس میں کیسے سمجھے سوال میں سمجھا۔ ابھی یہ اور یہ ہاں اللہ کے نہاد چہرہ جی۔ ہم لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ معتزلہ اور شریعت کی طرح نہیں بنے۔ دیکھیے اس کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے شریعت میں وہ چیز وارد ہوئی، اللہ کے لیے وجہ ثابت ہے۔ اب اللہ کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ہم انسان کے چہرے کو سمجھیں گے تو اللہ کے چہرے کو سمجھیں گے نہیں، اس لیے کہ لئی کا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب ہم کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے مثل، تو اب ہم تشبیہ قائم نہیں کر سکتے، ہم کوئی تشبیہ وہاں پر اللہ کے لیے تمثیل قائم نہیں، بس اس کو یوں ہی سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے اسی طریقے پر ہم نے اس کو ذکر کیا۔ اس کی مثال اگر یوں سمجھیں، جیسے اگر آپ فرض کر لیجیے کہ تاج محل آپ نے نہیں دیکھا، نہ آپ نے فوٹو میں تصویر میں دیکھی ہے اور نہ ہی یوں ہی ایسی آپ نے دیکھا، اور کسی نے آ کر کے آپ کے سامنے بتایا کہ بھی تاج محل ہے یہ، تو کیا کریں گے تاج محل کے تعلق سے؟ ہمارے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ نہیں ہے۔ ہاں اب ہم اپنے ذہن میں کوئی خاکہ اس کا بنا لیں تو اس کے لیے تو ممانعت وارد نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے خاکہ بنانے کے لیے ممانعت وارد ہے، تو ہم خاکہ بھی نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کے بارے میں کوئی خاکہ نہیں بنائیں گے۔ یا جنت کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ہم نے جنت میں ایسی چیزیں تیار کی نہ تو کسی انسانی آنکھ نے دیکھا، نہ انسانی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم دنیا کی کسی چیز سے وہاں کی نعمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگائیں گے، یہاں کے سیب ایسے ہوتے ہیں، وہاں کے اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ نے کیسے نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔